اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات بھیجیں محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سیدہ بگن بی بی بنت سید شوکت حسین کی روح کو ایصال فرمائے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر بہرحال بہت زیادہ آپ حضرات کی خدمت میں طولانی بیان نہیں دینا ہے، لیکن جو بھی باتیں بیان کرنا ہے وہ آپ کے حق میں اور نوجوانوں کے حق میں بے حد مفید ہیں، اس لیے کہ مجلس درسگاہ ہے جو جناب زینب کبریٰ نے اس لیے قائم کی ہے تاکہ لوگوں کی جہالت دور کر کے ان کو حر بنا دیا جائے۔ تو اگر ایک مجلس میں بھی ہم ایک حر تیار نہ کر سکیں تو پھر ہماری مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن مجلس عزا صرف ثواب کے لیے نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی مسٹیک، سب سے بڑی غلطی جو آج کا شیعہ ہمارا نوجوان، بزرگ نہیں، ہمارا نوجوان جو آج سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ مجلس کو ثواب کے لیے کر رہا ہے کہ مجلس کرو تاکہ ثواب ملے گا، حالانکہ مجلس کرنے کے لیے آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں تھی یا ثواب کے لیے آپ کو مجلس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اگر گھر پہ بیٹھ کے بھی ذکر حسین کر لیتے تو ثواب مل جاتا، آپ اپنے ماں باپ کو بٹھا کے تذکرہ کر لیتے تو ثواب مل جاتا، ماں باپ کو نہ بٹھاتے خالی دل میں سوچ لیتے تو ثواب مل جاتا۔ اس لیے کہ ہم نے ایسے مولا کو نہیں مانا کہ اگر کان میں نہ کہا جائے تو سنائی نہ دے، ہم نے ایسے مولا کو مانا ہے ادھر دل میں ارادہ کیا ادھر بات پہنچ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بس یہیں سے میری مجلس کا آغاز ہے، اور اسے آپ غور سے تھوڑا آگے کو آ جائے کیونکہ بیچ میں جگہ خالی ہے تھوڑا سا۔ اب تو کرونا وائرس بھی ختم ہو گیا ہے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جب میں اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو سنا کے ہی جاؤں گا، ایسا تو نہیں کہ میں ایسے ہی چلا رہوں گا۔ تو سنیے، ہم نے اپنے ایسے مولا کو مانا ہے
کہ ادھر دل میں ارادہ کیا اور ادھر اس کے بعد سمجھ گئے میرا مولا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کا مقصد اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے. مجلس کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے کہ مجلس کریں گے تو ثواب ملے گا. نہیں، آپ جو ہیں جس وقت اپنے گھر میں مولا کا تذکرہ کریں اس میں بھی ثواب ہے، اہل بیت کے بارے میں سوچیں اس میں بھی ثواب ہے، ان کے بارے میں فکر کریں اس میں بھی ثواب ہے، مجلس کر لیں تو بھی ثواب ہے. مجلس خالی صرف اور صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے جہالت، اور جہالت کی سب سے بڑی دشمن ہے مجلس. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. ورنہ آپ سوچئے، کبھی غور فرمائیں اور اس سوال کا مجھے جوان لڑکے جواب دیں کہ جناب زینب نے جو اتنی بڑی تحریک آپ کو دی ہے خالی ثواب کے لیے کہ ادھر آئیے آپ بریانیاں پکائیے تبرک کھائیے چلے جائیے گھر میں، آپ کو نہ کچھ کرنا ہے نہ کچھ سوچنا ہے نہ کچھ فکر کرنی ہے، تو خالی اگر یہی مقصد ہے شہزادی کا تو بڑا ہلکا مقصد ہے. نہیں، شہزادی آپ یہ دیکھیں مجلس شروع کیوں ہوئی ہے؟ مجلس شروع ہوئی ہے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جن کو دین نہ آتا ہو، شریعت نہ آتی ہو، آل محمد کو نہ جانتے ہو، اہل بیت کا تعارف نہ ہو. اس لیے جناب زینب نے مجلس عزا کی بنیاد نہ مکے میں رکھی ہے، نہ مدینے میں رکھی ہے، نہ کوفے میں رکھی ہے، شام میں اس لیے رکھی ہے کہ اگر دنیا کے سارے جاہل اسے مٹانا بھی چاہیں تو یہ مٹنے والی نہیں، جاہلوں سے مجلس مٹنے والی. اس لیے کہ مجلس کا مقصد ہے علم پھیلانا. اب اگر مجلس ہو اور اس میں علم ہی نہ ہو، اب یہاں سے ذرا تھوڑی تبلیغ میں کرنا چاہتا ہوں، مجلس ہو مگر علم نہ ہو تو بے ثواب تو ہے مگر مقصد مجلس پورا. ثواب کا میں انکار نہیں کر سکتا چونکہ میں ثواب تھوڑی دے رہا ہوں، ثواب دینے والا وہ معبود ہے جو حسین کا خالق ہے. تو ابھی تو یاد رکھ، ایک تو مجلس کی بنیاد میں نے آپ کو اب چونکہ جہالت کو دور کرنا ہے تو اب چاہے داد دیجئے نہ دیجئے، جتنی داد لینی تھی وہ تو میں نے آپ سے لے لی، اتنی مجھے چاہیے تھی اتنی میں نے لے لی. اب تو وہ باتیں سنیے جو آپ کے فائدے کی ہیں. سب سے پہلا مسئلہ، چونکہ آج کی رات ہے شب جمعہ، شب جمعہ میں جوان کو متوجہ ہونا چاہیے دو چیزوں کی طرف. پہلے تو متوجہ ہو اپنے مرحومین کی طرف، اپنے مرحومین کی طرف، اس لیے کہ روحیں آتی ہیں ان کو اجازت ملتی ہے. اگر آپ غفلت میں پڑے رہ گئے تو یہ روحیں آپ کو بددعا دے کے جاتی ہیں. تو بددعاؤں سے بچنے کے لیے اپنے مرحومین کی، آپ کو اپنے مرحومین کو یاد کرنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ جو یاد کرنے کا ہے وہ ہے اپنے امام کا، جس کی رعایا میں ہو، جس کی حکومت میں ہو، جس کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہو، کھاتے ہو. اب سوال یہ ہے کہ اپنے امام کو کیسے انتظار کریں. تو انتظار کی بس ایک ہی مثال دیتا ہوں، جیسے روزے کی حالت میں افطار کا انتظار کرتے ہو، آپ کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، ہر جگہ افطار ہی افطار نظر آتا ہے. جس طرح پیاس کی حالت میں پانی کا انتظار کرتے ہو، جس طرح بیماری کی حالت میں صحت کا انتظار کرتے ہو، ایسے کرنا ہے انتظار اپنے امام زمان کا. اور اس کے لیے آپ سنیں اور غور فرمائیں. میں توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے جمعے کے اعمال میں سے، اب یہاں سے مجلس سنیے، مجلس شروع ہے، ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. جمعے کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جمعے کے دن اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلاؤ. بہترین غذا، میری ماں بہنیں مجلس سن رہی ہیں، دنیا میں یہ مجلس جا رہی ہے، چونکہ اگر میں نے جمعے کے بارے میں نہیں بتایا تو پھر ہو سکتا ہے میرا مولا مجھ سے شکایت کرے کہ تمہیں اتنا بہترین موقع ملا تھا، میں نے اتنے اپنے چاہنے والے بھیجے تھے اور میرے چاہنے والوں کو تم نے میرے بارے میں کچھ بتا کے نہ بھیجا. تو میں بھی بچنا چاہتا ہوں اس اعتراض سے، آپ کو بھی بچانا چاہتا ہوں. سنیے کیا ہوتا ہے،
اعمال جمعہ میں سے ہے، اے علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. یہ نہیں کہا اسلام نے سیٹرڈے کے دن نہ کھلاؤ، سنڈے کے دن نہیں کھلاؤ. اسلام کہتا ہے ہر دن اچھا کھلاؤ مگر حلال کا کھلاؤ، حرام کا نہیں کھلانا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جمعے کے دن سب سے اچھا، سنڈے کو بھی اچھا کھلاؤ، منڈے کو بھی اچھا کھلاؤ، چونکہ ڈے سے بڑے مانوس ہیں آپ، جتنے بھی یہ ڈے ہیں سنڈے منڈے ٹیوزڈے ہر دن اچھا کھلاؤ. لیکن سب سے اچھی ورائٹی، سب سے اچھی کوئی ڈش اپنی اولاد کو جمعے کے دن کھلاؤ. اور جب معصوم سے پوچھا گیا مفاتیح الجنان میں، چونکہ 2-3 علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں حوالہ دے دوں، مفاتیح الجنان عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتاب، اور کتاب بھی کون سی ہے. آج کل ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے. انٹرنیٹ ہر آدمی چلاتا ہے، گوگل ہر آدمی چلاتا ہے، گوگل پہ سرچ کریے مفاتیح الجنان. اس کتاب کا تعارف آپ کو انڈیا میں ہو نہ ہو، مگر آپ جب زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں تو روضہ حسین پہ جا ہی نہیں سکتے جب تک ہاتھ میں مفاتیح الجنان نہ ہو. ہاں ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سنیے ماشاءاللہ جتنے جا چکے انہیں مزہ آ گیا میرے جملے میں. مفاتیح الجنان میں امام حسین کے روزے پہ کیسے جانا ہے، جناب عباس کے روزے پہ کیسے جانا ہے، جناب مسلم کے روزے پہ کیسے جانا ہے، مولا علی کی زیارت کیسے پڑھنا ہے، مسجد سہلہ میں کیا کرنا ہے، مسجد کوفہ میں کیا کرنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے، روزہ دیکھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے. اور خالی ایسے ہی نہیں بلکہ وہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ جب روزہ حسین نظر آئے تو نیت کیجئے. آپ نیت کیا کریے، یہ زیارت میں پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، ہر زندہ کی طرف سے، بس اسی پہ پوری مجلس ہے، اور ہر مردہ کی طرف سے. اس کا مطلب ہے زیارت خالی زندوں کے لیے نہیں ہے. ارے نہیں بھائی، اس پہ تو مجھے بڑی امید تھی آپ سے. زیارت خالی زندوں. طریقہ آپ کو کیا بتایا گیا؟ طریقہ یہ بتایا گیا کہ خالی اپنے مردوں کا انتظار جمعرات کے دن نہ کریے. بعض جوان لڑکے ایسے ہیں جن کی ماں مر گئی، باپ مر گئی، پورے ہفتے ماں باپ ہی یاد نہیں آتے، یاد آتے جمعرات میں. اچھا وہ بھی خوش نصیب ہیں جن کو یاد آ جائیں. ایسی بھی اولاد ہے ماشاءاللہ سے کہ جسے جمعرات میں بھی ماں باپ یاد نہیں. واقعاً ہیں ایسے جوان جن کو ماں باپ یاد نہیں آتے. ماں باپ کو خالی جمعرات میں نہ رکھیے کہ خالی ہم جمعرات آئے گی تو فاتحہ پڑھ دیں گے، نہیں. اب جو یہ مجلس ہو رہی ہے، جب اپنے گھر سے چلے تو نیت کر کے آپ کو چلنا تھا اس مجلس حسین میں جا رہا ہوں، بانی کو خوش کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، مالک کو خوش کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. اس مجلس میں اپنی طرف سے جا رہا ہوں، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آل محمد وہ بادشاہ نہیں ہے کہ جن کو سامنے والے نظر آئیں. ارے توجہ، ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. ایک بہترین طریقہ میں نے ہو سکتا ایک اچھی صلوات پڑھیں تو میں آپ کو اور اچھی بات بتاتا ہوں. مثلا آپ کے دروازے پہ ایک فقیر مانگنے آیا، آپ نے اسے بھیک دے دی. اسی بھیک دیتے ہوئے نیت کر لیجئے پروردگار یہ میری طرف سے بھی ہے، میرے مرحوم ماں باپ کی طرف سے بھی ہے. ثواب پہنچ گیا. آپ نے کسی کو صحیح مشورہ دے دیا، یہ مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، تو نیت کر لیجئے یہ جو میں نے صحیح مشورہ دیا یہ اپنی ماں کی طرف سے بھی ہے، اپنے باپ کی طرف سے بھی ہے، میری طرف سے بھی ہے. آپ مجلس میں محرم میں پورے عشرے میں جائیے، جن جن مجلسوں میں جائیے نیت کر کے جائیے. یہ پتہ نہیں ہمیں کس واعظ نے بتایا کہ ماں باپ کو صرف جمعرات میں یاد کریے. یہ غلط سمجھایا گیا آپ کو کہ خالی جمعرات میں نہیں، جو بھی کام آپ جائز کریں. ارے میں نے تو لفظ بڑا سنبھال کے کہا تھا بھائی،
جو جائز کام کریں اس میں اگر آپ کو امید ہے مجھے ثواب ملے گا تو آپ اس میں ماں باپ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. باقی یہ بھی آپ سن لیجئے، وہ جو کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے نا فاتحہ میں، اس کا سورہ فاتحہ سے کوئی گہرا رابطہ نہیں ہے. ہاں یہ نئی بات ہے تو آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں ہلکا کر دیتا ہوں اسے. نہیں اچھی سی صلوات پڑھیے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہم صلی. بس ایک بات سن لیجئے، وہ کیا کہ یہ جو کھانا آپ نے رکھا، مثلا میں نے ابھی مجلس میں سورہ فاتحہ ان کی ماں کے لیے پڑھوائی، اس میں کوئی کھانا سامنے رکھا تھا؟ پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی. ابھی مجلس کے بعد پھر پڑھواؤں گا، وہ بھی پہنچ جائے گی بغیر کھانے کے. تو اللہ نے سورہ فاتحہ کو کھانے سے نہیں جوڑا، ورنہ نہ جانے کتنی نالائق اولاد کہہ دیتی پروردگار تو نے فاتحہ کو کھانے سے جوڑا، میں تو خود ہی فقیر ہوں، میں کھانا لوگوں کو کیسے کھلاؤں. اللہ نے کہا کہ فاتحہ کا کھانے سے ربط نہیں ہے، خالی اگر الحمد بھی پڑھ دے یا اللہ پہنچ. مطلب آل محمد کتنے کریم ہیں ادھر. اچھا میاں یہ کھانے بھی شاید نذیر باقری صاحب ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو کھائیں گے نہیں. ہاں اگر خدا کی قسم ایسا ہونے لگتا کہ ادھر فاتحہ دی اور ادھر مردے کھانا اٹھا کے لے گئے، کبھی سوچا آپ نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ ہم نے جو دسترخوان لگایا وہ مردے اٹھا کے لے گئے تو یہ جو دسترخوان اتنا لمبا سجتا ہے نا پھر نہ سجتا. اب تو آپ کو معلوم ہے جو رکھیں گے وہ ہم ہی کھائیں گے تو اس لیے رکھ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ کھانے پہ فاتحہ نہ دلوائیے، اسلام نے نہیں جوڑا، بات سمجھ لیجئے. یعنی اسلام نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ کھانے پہ ہی ہوگی تاکہ غریب کو بھی فاتحہ کا موقع مل سکے. اسی طرح آپ یاد رکھیے یہ جو 70-75 کھانے آپ رکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، یہ ہر بیٹے کو رکھنے کا حق نہیں ہے. یہ اسی بیٹے کو رکھنے کا حق ہے جس نے زندگی میں ماں باپ کو کھلایا بھی ہو. ارے بھائی صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. مثلا میرے ماں باپ تو مر گئے پپیتے کو ترستے ہوئے، ایک آم کو ترستا ہوا مر گیا. جب بھی جوان بیٹے سے کہا بیٹا آم لا دے، ارے اب باپ کتنی مہنگائی چل رہی ہے فنا چل رہی ہے، اور اب جو 40واں آیا تو میاں 1 کوئنٹل آم پہ فاتحہ دلوا دی. تو یہ بتائیے جس نے زندگی میں مانگا اسے آپ نے نہیں دیا، اب سورہ فاتحہ پڑھ کے پہنچا رہے ہو سکتا ہے باپ خود ہی قبول نہ کرے کہ بیٹا تیرا تحفہ کیا میں لوں، جب کھانے کے لائق تھا جب تو دیا نہیں، اور اب مجھے اس کی ضرورت نہیں تو اب اتنا بھیج رہا ہے مجھے. تو اس بیٹے کو حق ہے جس نے زندگی میں ماں باپ کو کھلایا بھی ہو. یہ ایک تبلیغ ہے عزیزو، میری بات ذہن میں رکھ لیجئے. مگر اب سوال یہ ہوتا ہے مولانا صاحب یہ جو کھانا رکھنا بیکار ہے کیا؟ یہ جو ہر جمعرات میں نہیں، بیکار نہیں ہے. آل محمد کا کمال یہی ہے کہ ادھر آپ نے فاتحہ پڑھی، آپ کو یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے اور کھانا قبر میں بھی پہنچ گیا ہے. اسی لیے ہم نے کسی صحابی کو ذریعہ بنا کے فاتحہ نہیں پڑھی، آل محمد کو بنا کے پڑھی. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو یہ مسئلہ بھی درمیانی تھا کہ یہ رات دو، ایک تو مرحومین کی رات ہے، ایک تمہارے امام زمان کی رات ہے. اب میں پھر وہیں پہ جاتا ہوں. پہلا عمل کیا ہے جمعے کا؟ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا کس دن کھلاؤ؟ جمعے کے دن. اب یہ بڑا جواب آ رہا ہے خدا کی قسم.
ایک ایک جوان میری طرف متوجہ ہو جائے. اگر بات میری بات نہیں ہے میاں, میری بات میں اتنا دم کہاں جو آپ کو متوجہ کر سکے. یہ تو تمہارے مولا کی بات ہے, یہ تو تمہارے آقا کی بات ہے, یہ تو معصوموں کی بات ہے, یہ تو رسول اعظم کی بات ہے. جب پوچھا گیا معصوم سے کیوں اچھی سے اچھی غذا کھلائیں بچوں کو, کہا تاکہ تمہارے بچے پورے ہفتے جمعے کے آنے کا انتظار کریں. ارے توجہ, تاکہ تمہارے بچے پورے ہفتے جمعے کے آنے کا انتظار کریں, تاکہ جب 12واں آئے تو ان میں کوئی مخالف انتظار پیدا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل. تاکہ تمہارے بچے مخالف انتظار پیدا. اپنے بچوں کو انتظار کا عادی بناؤ. اور یہ خالی 2 دن ہے عزیزو. اسلام جس میں اچھا کھانے پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے وہ خالی 2 دن ہے. اچھا پہننے پہ جس میں زور دیتا ہے وہ 2 دن ہے. ایک دن ہے جمعے کا اور ایک دن ہے غدیر کا. پھر سن لیجئے, اسلام ویسے کہتا ہے آپ اچھا کھائیے, اچھا پہنیے. خراب پہننا کوئی تقوی نہیں ہے, ٹیڑھی ٹوپی لگانا کوئی تقدس نہیں ہے, بدن سے بدبو آنا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. ارے یہ تو بڑے اچھے مومن ہیں بیچارے, ایک ہفتے میں 1 دفعہ نہاتے ہیں. او یار یہ کون سا تقدس ہے. ارے یہ کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتے بیچارے, چاہے جیسا پہن کے چلتے ہیں. تو یہ کون سا مقدس کام ہے بھائی. ایک ٹوپی بھی یوں کے بجائے یوں لگا کے چلتے ہیں. تو میاں تقدس لباس میں نہیں ہے, تقدس کیریکٹر میں ہے, اخلاق میں ہے, کردار میں ہے. تو ابھی تو یاد رکھیے, اچھے سے اچھا پہننے کو اسلام کس دن کہتا ہے؟ 2 دن. ایک جمعے کو, ایک غدیر کو. اسلام کہتا ہے اچھے سے اچھا پہناؤ اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو. اچھی سے اچھی شاپنگ کراؤ غدیر کے دن. ایسی شاپنگ کرا دو کہ پورے سال غدیر کا ذائقہ نہ جانے پائے. کیوں؟ تاکہ انہیں غدیر یاد رہے. اسی طرح 8ویں امام, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اب ماشاءاللہ یہ پورا مجمع میرے ساتھ جڑ گیا ہے. ہمارے 8ویں امام جب غدیر کا جشن منایا کرتے تھے, ہمارے 8ویں امام تو باقاعدہ پورے مجمع کو ایک ایک آدمی کو نیا جوتا دیتے تھے اور ہاتھوں میں ایک بہترین انگوٹھی پہناتے تھے. پورے مجمع کو خود کھڑے ہو کے یہ 2 چیزیں دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولا یہ 2 تحفے کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب کہیں قدم رکھے جائے تو غدیر یاد آئے, جب کسی سے مصافحہ ملائے تو غدیر. صلوات بھیج دے محمد. اب آ جائیے, میں آپ حضرات سے اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, 2 دن اچھا کھانے کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ غدیر مخصوص ہے پہلے سے. ارے بھائی اس سے بڑا جملہ, غدیر مخصوص ہے پہلے امام سے, جمعہ مخصوص ہے آخری امام سے. اچھا میں میاں انعام دوں اس لڑکے کو علماء کے علاوہ بھائی اور شاعروں کے علاوہ, ہاں ان کو پہلے ہی نکال دیتا ہوں. اگر کوئی مجھے بتا دے جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں, جمعے کو جمعہ کہتے کیوں ہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ ہر ہفتے جمعہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کل آ رہا مگر نہیں پتا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں. آئیے پوچھتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے. انما, اب علماء سے توجہ چاہتا ہوں عربی گرامر پہ. انما سمیت الجمعۃ جمعۃ لأن اللہ جمع الخلق لولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام
جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دن پوری کائنات کو جمع کر کے ولایت علی کا اعتراف کروایا. تو جمعے کا پہلا عمل عزیزو یاد رکھیے. پہلا عمل کیا ہے جمعے کا؟ زور سے بولیے. کیا بتایا میں نے؟ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلائیے. دوسرا عمل جمعے کا غسل جمعہ ضرور کریے. غسل جمعہ ضرور کریے ماشاءاللہ, تاکہ اگر کوئی نہیں کرتا تو انشاءاللہ مجلس کے بعد سے اگر کرنے لگے تو تمہاری ماں کو سب سے بہترین مثال ثواب ہے. یہ ایک آدمی بھی اگر سیدھا ہو کے چلا جائے مجلس میں تو اس سے کامیاب کوئی مجلس, اور اگر پورے عشرے میں ایک کو بھی نہ ٹھیک کر سکو تو پھر عشرے کا بھی کوئی ثواب تو ہے, مگر جو مقصد ہے وہ پورا. غسل جمعہ ضرور کریے. اب غسل جمعہ کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ بھی اللہ کا کرم ہے میاں کہ جتنے غسل ہیں اتنے طریقے نہیں ہیں, ورنہ اگر جتنے غسل ہیں اسلام میں اتنے طریقے ہوتے تو میرے خیال میں آپ ایک بھی غسل نہ کرتے. مگر اللہ کا کرم یہ ہے کہ غسل بہت زیادہ ہے, طریقہ ایک ہے. سب سے پہلے اپنے بدن کی نجاست کو دور کرنا, اور یہی طریقہ واجب غسل کا ہے, یہی طریقہ مستحب غسل کا ہے, یہی غسل میت کا ہے. جتنے بھی غسل ہیں, اب میں مستحب کے ضمن میں واجب بھی جوانوں کو سمجھا دوں, اس لیے کہ میں نکاح جب تک نہیں پڑھتا جوان کا, جب تک پہلے اسے غسل سمجھا دوں. واقع یہ ضروری ہے. تو سنیے, غسل جمعہ کا طریقہ بتا رہا ہوں, سیم طریقہ وہی ہے سب کا. نجاست کو صاف کر لیجئے, بدن پہ چکنائی نہ ہو, کریم نہ ہو, سرخی نہ ہو, یہ سب چیزیں ہٹا کے اب سر اور گردن دھوئیے. سر اور گردن دھو کے ایسے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے, کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں سے پانی نہ پہنچے, مگر پانی اوپر سے ڈالیے نیچے کی طرف, ایسے نہیں جیسے روٹی پہ گھی چپڑا جاتا ہے, یوں کر کے نہیں. پانی ڈلنا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. پورا حصہ سر و گردن کا آپ نے دھو لیا. اس کے بعد داہنا حصہ دھوئیے اسی طرح, آگے سے پیچھے سے انگوٹھیاں ہو تو اس طرح ہلا لیجئے تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے. جس طرح داہنا حصہ دھویا ہے اسی طرح بایاں حصہ دھو لیجئے, سب جگہ پانی پہنچ جائے. بتائیے کتنا آسان طریقہ ہے. سر اور گردن دھوئیے, داہنا حصہ دھوئیے, بایاں حصہ دھوئیے, رائٹ لیفٹ سر اور گردن, مگر پہلے دھونا ہے سر اور گردن, اس کے بعد رائٹ, اس کے بعد لیفٹ. طریقہ یہ بالکل سب غسلوں کا طریقہ یہی ہے. اب اس سے اچھا میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. لیکن اگر آپ غسل کر رہے ہو مثلا شاور پہ, شاور لے رہے ہیں اور وہ فوارہ لگا ہوا ہے, تو پہلے سر اور اس کے 3 حصے کریے غسل کے. پہلے سر اور گردن دھوئیے, اس کے بعد یا تو ٹنکی کو بند کر دیجئے سیکنڈ کے لیے, نہیں بند کرتے آپ تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ جائیے, سائیڈ میں ہو جائیے. یہ حصہ دھویا, پھر داہنا حصہ دھویا, پھر سائیڈ میں ہو جائیے, پھر بایاں حصہ دھویا, پھر سائیڈ میں ہو جائیے. یہ غسل جمعہ تاکید کتنی ہے وہ سن لیجئے. اے علی, غسل جمعہ ضرور کرنا, چاہے تمہیں اپنا ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ بیچنا پڑے. یعنی کیا مطلب؟ اب یہ عرب تو ہے نہیں, عربوں میں پانی ملتا نہیں تھا, تو اگر تم ایک وقت کا کھانا بھی بیچ دو, پانی خرید کے لاؤ, جمعے کے دن بھوکے رہ لو, مگر غسل جمعہ نہ چھوڑو. غسل جمعہ نہ چھوڑو. کیوں؟ اس لیے. اچھا ثواب کتنا ہے؟ یہ جو ایک ہفتے میں گناہ آپ نے کیے ہیں, ایک غسل جمعہ ایک ہفتے کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے, یعنی آپ کو پاک کر دیتا. اب آپ جوان لڑکے پوچھیں گے جی سبب کیا ہے؟ بھائی سبب یہ ہے کہ روز نہاتے تھے اپنی مرضی سے, آج نہا رہے ہو خدا کی مرضی.
صلوات اور اچھی سی بھیج دیں محمد اور آل محمد. ماشاءاللہ میرے جوان لڑکے میرے ساتھ ہیں. اگر اس طرح تبلیغی مجلس سنی جانے لگے اور اصلاحی مجلس تو خدا کی قسم خطیب غلط بیانی خود نہیں کرے گا. یہ اگر آپ داد دینے لگے اچھی باتوں پہ تو بری کہے گا کیوں؟ بری اسی لیے تو کہتا کہ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتے. آپ اچھی اچھی باتوں پہ ہاتھ اٹھایا کرو, خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جب غلط شعر پہ داد ملے گی تو صحیح کیوں کہے گا, اور جب صحیح پہ اچھی طرح دو گے تو غلط کہے گا کیوں؟ مثلا جس طرح مولا علی کے فضائل پہ داد دیتے ہو اسی طرح ہر امام کے فضائل پہ داد دو تو ہر امام کا تذکرہ خود بخود کرنے لگیں گے. یقین نہیں آتا تو آپ کو دکھاؤں. ایک وقت وہ تھا جب مرجیت کے خلاف کوئی پڑھ دیتا تھا تو آپ داد دے دیا کرتے تھے, تو یہ سارے آ کے مرجیت کے خلاف بولتے تھے. آج کا زمانہ ترقی کا اور علم کا زمانہ ہے. آج آپ مرجیت کے مخالف کو منبر پہ بیٹھنے نہیں دیتے تو ہر شاعر مرجیت پہ پڑھ رہا ہے, ہر ذاکر مرجیت پہ پڑھ رہا ہے, ہر عالم مرجیت پہ پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے پڑھتے وہ نہیں ہے, آپ پڑھواتے ہیں. اسی طرح میں امام زمانہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ اگر اچھی طرح سن لیں امام زمانہ کا تو دوسرے خطیب کی خود بخود ہمت ہو جائے گی. میرا امام واقعاً مظلوم ہے. 12 اماموں میں سب سے بڑا مظلوم ہے میرا 12واں. اس لیے کہ اس کو تو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے, اس کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے, تیاری آپ کی کچھ نہیں ہے. بتائیے ایمانداری سے کیا تیاری ہے؟ اسی لیے جمعہ ہر ہفتہ آپ کو تیار کرایا جاتا ہے. غسل جمعہ کیجئے, ضرور کیجئے, گناہوں کا خاتمہ بھی کرے گا. کیوں کریے غسل جمعہ کا؟ چونکہ جو زہرا کا لال ہے وہ کس دن آئے گا؟ ہاں بھائی آخری آدمی تک, کس دن آئے گا؟ جمعے کے دن. جب آئے گا تو تم کو پکارے گا, پکارے گا تو تم کو جانا پڑے گا. غسل جمعہ اس لیے کروایا کہ وہ تطہیر کا وارث ہے, وہ پاکیزہ لوگوں سے ملتا ہے, نجس لوگوں سے. ایک صلوات اور بھیجنے محمد اور آل محمد. اب سمجھ میں آیا آپ کی غسل جمعہ کیوں کروایا گیا؟ تاکہ جب ملاقات ہو تو پاکیزہ حالت میں ملاقات ہو. اچھا چلیے اب وہ بات آ گئی جوانوں. اچھا جب وہ آ کے آواز دے گا آپ کو تو آپ پہنچیں گے کیسے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ حاجی پورہ, حج پورہ. مگر ادھر سے کعبے سے ان نے آواز دی, چونکہ یہ بھی طے ہے کہ وہ کعبے میں آئے گا, یہ طے ہے کہ وہ کعبے میں آئے گا. جو کنگ ہے نا سعودی عرب کا, اس نے ایک دفعہ 3-4 سال پہلے ایک بیان دیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم ایران کو ایران میں جا کے ماریں گے, چونکہ یہ ایران لشکر تیار کر رہا ہے امام زمانہ کے لیے, اور ہم ایران کو بھی ماریں گے, ان کے امام زمان کو بھی ماریں گے. جب اس نے یہ بیان دیا تو حسن نصر اللہ صاحب ٹی وی کے اوپر آئے, انہوں نے ایک بیان دیا کہ بھائی سعودی عرب کے راجہ صاحب اگر آپ کو امام زمانہ کو مارنا ہے تو ہمارا امام زمانہ نہ تو ایران میں آئے گا, نہ عراق میں آئے گا, نہ لبنان میں آئے گا, نہ ہندوستان میں آئے گا. تمہیں ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سعودی عرب میں آئے گا, سعودی عرب میں مکے میں آئے گا, مکے میں کعبے میں آئے گا, اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے. اس لیے اب سن لیجئے, اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے, فرار کی اولاد نہیں ہے. مذہب شیعت کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ان کا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا, ان کا
بھیج دے محمد اور آل محمد. ان کا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا اور ان کا آخر بھی. زور سے بولیے اور زور سے. کہاں سے آئے گا؟ کعبے سے. اچھا ایک بات اور پوچھ لیجئے, یہ ہم نہیں کہتے کعبے سے آئے گا. ہمارے اہل سنت سارے بھائی, دیانتدار علماء ان کے, شریف النفس علماء ان کے, انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ایک آئے گا کعبے میں آئے گا. یہ بھی لکھا آئے گا, یہ بھی لکھا کعبے میں آئے گا. اب سن لیجیے بات, آئے گا کعبے میں آئے گا. اچھا کعبے میں نہیں آئے گا خالی, اس کے بعد جب یہ کعبے میں آئے گا تو غور فرمائیں, توجہ فرمائیں, اپنے امام زمانہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. تمہارا امام تمہارے انتظار میں ہے, ہم تو ہیں اس کے انتظار میں. مکے میں آئے گا, کعبے میں آئے گا. پہلا بھی کعبے سے آیا تھا, آخر بھی کعبے سے آئے گا. جب آئے گا تو آپ کو آواز لگائے گا, آواز لگائے گا تو آپ کو آواز سنائی دے گی. آپ پہنچیں گے کیسے؟ کوئی کہے گا میں تو غریب ہوں, کوئی کہے گا میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے کیسے پہنچوں, کوئی کہے گا ٹکٹ اتنی جلدی کیسے مل جائیں گے. بھائی آج اگر آپ حج پہ جانا چاہیں تو سعودی عرب میں جہاز کمی پڑ جاتی ہے, تو اب جب پورے مسلمان دوڑیں گے اس کی آواز پر, تو اب یہ بتائیے پہنچیں گے کیسے؟ اب میں تمام علماء کی ضمانت لے کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, تو روایت میں موجود ہے اس وقت آپ کی سواری نہ جہاز ہوگی, نہ ٹرین ہوگی, نہ گاڑی ہوگی, سواری آپ کی ہوگی آپ کا ایمان. نہیں بھائی کچھ جوان لڑکے بیٹھے رہ گئے ہیں. آپ کی سواری آپ کا ایمان ہوگی. جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنی ہی جلدی اپنے امام تک. مثلا یہ حج پورا ہے, جمعے کے دن امام نے آواز دی آ جاؤ, میں آ گیا. اب جیسے امام نے آواز دی میں چلا. اب کسی کا ایمان تو اتنا قوی تھا, ادھر ایک قدم رکھا ادھر پہنچ گیا مکے میں. کسی کو 1 گھنٹہ لگا, 10-15 قدم رکھنے پڑے, کسی کو 50-100 قدم رکھنے پڑے, کسی نے ایک ہی قدم میں دوسرے قدم میں پہنچا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین سمٹ جائے گی مومن کے لیے. چاہے آپ حج پورے میں ہو, چاہے رام پورا میں ہو, چاہے آپ فیض آباد میں ہو, چاہے آپ جلال پورا میں ہو, چاہے آپ انڈیا کے کسی علاقے میں ہو, چاہے آپ کہیں بھی ہو, جب امام دے گا ادھر آواز دی, ادھر آپ نے قدم رکھا, ادھر آپ پہنچے. اس طاقت پہ کوئی آدمی تعجب نہیں کرے گا آپ کی, اس لیے کہ مومن ہونا تو آپ کے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ ایک قدم سے دوسرے قدم پر اگر آپ مکے پہنچ جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ارے بھائی امیر المومنین کے زیادہ فضائل اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب بارواں آ جائے گا, جب مومن کی طاقت اتنا بڑھے گی ایک قدم رکھ کے دوسرا قدم مکے اور مدینے میں رکھے گا. اب بتاؤ اگر مومن کے لیے زمین سمٹ سکتی ہے تو جو امیر المومن سمٹے گی واقعی زمین. اچھا اب ایک بات اور پوچھتا ہوں آپ سے, آپ امام جب بلائیں گے, امام آئیں گے, آپ امام کے پاس جائیں گے, تو آپ عام ڈریس میں جانا چاہتے ہیں یا سپاہی بن کے؟ دیکھو جو سپاہی بننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. ہاں بھائی یہ تو سارے ہی ہیں بھائی, نہیں کچھ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی. ہاں نہیں ڈر نہیں رہے, دل میں تو ان کے بھی ہے. تو جب آپ امام کے پاس جائیں گے تو کیا بن کے جائیں گے؟ نہیں دلی خواہش کیا ہے آپ کی؟ سپاہی بننا چاہتے ہیں نا. سپاہی بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ ہندوستان میں سپاہی بننا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جائیں گے وہاں, یا کچھ تیاری کر کے جائیں گے؟ مثلا اگر آپ لکھنؤ میں جانا چاہیں کہ
کہ لکھنؤ میں بھرتی ہو رہی ہے پولیس کی، کیا کر کے جائیں گے؟ زور سے بولیے. تیاری کریں گے. اچھا تیاری کریں گے تو قوانین پڑھیں گے. تیاری تو بعد کی بات ہے، پہلے قوانین پڑھیں گے نا. قوانین پڑھیں گے، قوانین پڑھیں گے تب آپ کو آرمی. اور اگر آپ نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو تو لے لیا جائے گا. اسی لیے جمعے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ پورے جمعے میں کم سے کم ہمارے چاہنے والے کو آدھا گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے لگانا چاہیے. واقعی یہ روایت ہے کہ جمعے کے دن ہمارے جوان کو، ہماری آرمی کو، ہمارے پولیس والوں کو جو ہمارے سپاہی بننا چاہتے ہیں، آدھا گھنٹہ کا استاد نہیں ملے گا حج پورے میں. ارے بہترین استاد تو آپ کی جیب میں ہے آج کل. موبائل صاحب تو ہیں، گوگل پہ سرچ کر لیجئے، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے. مثلاً غسل جمعہ کا طریقہ ہی، غسل جنابت کا طریقہ ہی، نماز کا طریقہ ہی، وضو کا طریقہ. اب تو ماشاءاللہ اتنی آن لائن کلاسیں آ رہی ہیں. قرآن مجید کا ایک سورہ پڑھنا ہے مجھے، پڑھ لیجئے جمعے کے دن. چونکہ جمعے کے دن ہمارے آنے کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سپاہی تیاری کرے اور عمل سے پہلے علم لے، یعنی دین سیکھے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، حاجی حج پورے میں ایک ہے کچھ پڑھا لکھا، ایک ہے جاہل. تو جمعے کے دن اس کے پاس بیٹھ جائے جا کے، میاں مجھے 2-3 دین کی باتیں بتا دو. ارے مولانا صاحب ہمیں تو شرم آتی ہے. ساری شرم دین سیکھنے میں ہے، فتنہ بونے میں شرم نہیں آتی، قوموں کو لڑوانے میں شرم نہیں آتی، ادھر کی ادھر لگانے میں شرم نہیں آتی. ساری شرم آتی ہے دین. یہ شرم نہیں آتی، یہ شیطان ذہنوں پہ مسلط ہو گیا ہے جو نہیں چاہتا کہ علم حاصل کرے. اسی لیے وہ ایسے عالم کو مجلس میں بلانے بھی نہیں دیتا جو دین بتاتا ہو. وہ بھی ایسے ہی کو کہتا ہے ایسے کو لاؤ جو بریانی کا اور خورمے کا مزہ دے کے جائے. مجلسیں ٹیسٹ کے لیے نہیں ہیں، مجلسیں ہدایت کے لیے ہیں. اس میں مزہ تلاش نہ کیجیے. ارے قبلہ آئے تھے میاں، اتنی داد ہوئی حاجی پورے میں، اتنی داد ہوئی. اور بیگم نے پوچھ لیا کہا کیا انہوں نے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا. کہا میں تو دیکھ رہی تھی داد تم بڑی دے رہے تھے. کہا جی جب برابر والا دے رہا تھا تو میں کیوں نہ دیتا. دیکھو یہ ہو رہا ہے آج کل. تھوڑا سنبھالیے اپنے آپ کو. یہ ممبر حسینی ہے، یہ مجلس درسگاہ حسینی ہے، اس کو سنبھالیے. سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم لیجیے. چونکہ جب وہ آئے گا تو اس کی آرمی میں کوئی بھی جاہل. اب آپ کہیں تیاری کیسے کریں؟ جناب اس کی آرمی میں تو ہونا امام دو، تیاری کیسے کریں؟ کوئی آئیڈیل تو بتاؤ. تو یہ جو تاریخ کربلا پورے سال دہرائی جاتی ہے اور اصحاب حسین کا تذکرہ سنایا جاتا ہے، یہ نصابی تو بتایا جا رہا ہے. ارے بھائی یہ جو کربلا آپ کو سنا رہے ہیں، حبیب کا قصہ، حر کا قصہ، جون کا قصہ، یہ جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ نصاب بتا رہے ہیں. ایسا ایسا اپنے کو بناتے چلے جاؤ امام کی آرمی میں شامل. مثلاً ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. اگر چاہتے ہو کہ امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونا تو کسی کو دوست بنا کے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ حبیب کا کردار لعنتیں پڑے گا. صلوات بھیج دیں محمد. امام زمانہ کی آرمی میں ہونا چاہتے ہو نا کہ ایک کیرٹ پر حر کا جناب ہم حر کیسے بنے؟ بالکل آج ہی بنا دیتا ہوں آپ کو حر. آپ نے کسی کا دل دکھایا اور وہ آپ سے ناراض ہے تو آپ مجلس کے بعد جائیے کہ بھائی جو میں نے تم سے کیا ہے مجھے معاف کر دیجئے. ادھر آپ نے گناہوں کی جلدی سے معافی مانگی، ادھر آپ بنے نہیں. توجہ دی آپ نے. مقدمے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. حر بننا چاہتے ہیں، جس کی شان میں گستاخی کی اکڑیے نہیں، گھمنڈ میں نہ آئیے،
دولت کے نشے میں نہ آئیے. پتہ نہیں کتنے دولت کے نشے میں لوگ قبروں میں جا چکے ہیں. پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے صاحبانے ثروت دنیا سے رخصت ہو گئے, کیا لے کے گئے اپنے ساتھ میں. تو اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو کربلا کہتی ہے سر جھکا لو, اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے, سر کٹا دو. یہ ہے کربلا. اگر آپ کی غلطی ہے, زور سے بولیے, سر جھکانے کا نام کربلا ہے, اور اگر آپ حق پہ ہیں تو سر کٹانے کا نام کربلا ہے. آپ آرمی میں چلیے, آپ آرمی میں چلے گئے, آپ ناصر بننا چاہتے ہیں نا, تو ایک دعا بتاتا ہوں جس سے آپ ناصر بنیں گے. بتاؤں؟ اگر آپ نے اچھی سی صلوات پڑھی تو میں آپ کو دعا بتا دوں گا. وہ نہیں, ایسی پڑھیے جو پیچھے والے بھی آگے والے سب مل کے پڑھیں. سنیے جی, اس دعا کا نام ہے دعائے عہد. کیا نام ہے؟ زور سے بولے جوانوں, دعائے عہد. عہد کے معنی ہیں عربی زبان میں ایگریمنٹ. عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ. عہد یعنی وعدہ. عہد اردو میں بولا جاتا ہے وعدہ کرنا, عہد کرنا, ایگریمنٹ کرنا. کس سے ایگریمنٹ؟ مولوی سے نہیں, عالم سے نہیں, مجتہد سے نہیں. دعائے عہد میں آپ کا ایگریمنٹ ہے تمہارے امام سے. چھٹے امام نے فرمایا جو انسان بھائی بڑی نورانی مجلس ہو رہی ہے واقعا. صادق اہل محمد فرماتے ہیں جو انسان 40 دن کنٹینیو مستقل بغیر کسی ناغہ کے دعائے عہد پڑھ لے, کانا من انصار قائمنا, تو یہ آدمی ہمارے قائم کے مددگاروں میں ہوگا. بس آپ سوچ کے تو بتائیے, 40 دن آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, تو امام فرماتے ہیں یہ ہمارے قائم کے ناصروں میں سے ہوگا. اب اس میں ہے کیا, وہ آپ کو بتاتا ہوں ہے کیا. اس میں ہے کہ مولانا صاحب میرے دادا بھی انتظار کر رہے تھے, میرے پاپا بھی انتظار کر رہے تھے, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. دادا بھی مر گئے وہ نہ آئے, بابا بھی مر گئے وہ نہ آئے, اور ہمیں تم اتنا اچھا لیکچر دے رہے ہو, ہم بھی تیاری کر رہے ہیں, ہم بھی مر جائیں گے, مگر وہ کیا پتہ نہ آئے. تو یہ بتائیے پھر فائدہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں. عزیزو یاد رکھیں, جملہ ایک ہی ہے مگر پورے اشروں میں وہ مزہ آنے والا نہیں ہے جو ایک جملے میں آئے گا. اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ ارے ہم نے اسی لیے کسی ایسے امام کا انتظار نہیں کیا کہ جس کی بات زندوں تک پہنچے. ہم نے ایسے امام کو مانا کہ اگر مر بھی جاؤ تو ٹھوکر مار کے. چلیے ہم مر گئے تو کیا ہوگا امام نہ آئے, تو یہ ایگریمنٹ میں تذکرہ ہے. کیا ہے سنیے, اے میرے مولا, اے میرے امام زمان, اگر مجھے موت آ گئی اور آپ نہ آئے, میرے اور آپ کے درمیان موت حائل ہو گئی, میں مر گیا اور آپ آئے نہیں, فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا كَفَنِي, تو پروردگار مجھے ایسے نکالنا کہ جب قبر سے نکالنا تو برہنہ نہ نکالنا, قبر سے نکالنا تو میرا کفن میری ڈریس بنے. ہائے 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 ہائے, میرا کفن میری ڈریس بنے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو برہنہ بھی, مگر امام کے سپاہیوں کو برہنہ نہیں نکالا جائے گا. فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا كَفَنِي, میرا کفن ٹائٹ ہو میرے بدن پر, یعنی میں ڈریس کے ساتھ نکلوں. سپاہی ہوں نا, سپاہی ہوں تو ڈریس کے ساتھ نکلوں. اچھا خالی ڈریس کے ساتھ نہیں, فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا كَفَنِي شَاهِرًا سَيْفِي, میرے ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار ہو
میرے ایک ہاتھ میں نیزہ ہو، کفن ٹائٹ ہو، ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک ہاتھ میں نیزہ ہو، ملبین دعوت الدائی، تم مجھے پکار رہے ہو، میں سپاہی بن کے، ارے صلوات بھیج دے محمد، میں سپاہی بن کے تمہارے پاس چلا جاؤں۔ اچھا آپ چلے گئے بھائی حاجی پورہ والوں، آپ چلے گئے، امام نے آپ کو پکارا، آپ چلے گئے، اب دیکھا ٹیک لگائے ہیں کعبے کے پاس، کعبے کے بھائی دیوار پہ امام ٹیک لگائیں گے، اب جب امام سے ملو گے تو سلام کرو گے یا نہیں؟ اور بعض لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جب امام سے ملو گے، چلیے ہمیں سلام نہ کرو، اور جب امام سے ملو گے دیدار علی ہوگا، دیدار حسن ہوگا، 11 کی سیرت اور صورت اس کے چہرے میں نظر آئے گی، تو اب اس کو دیکھو گے تو سلام کرو گے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، کیا کہہ کے سلام کرو گے؟ دیکھیے اگر میں نہ بتاؤں تو واقعاً یہ بڑا مقام ہے ایک سوچنے کا۔ بھائی جب تمہاری ملاقات تمہارے امام سے ہوگی تو اور امام کو سلام کرو گے تو کیا کہہ کے سلام کرو گے؟ السلام علیکم یا صاحب الزمان، یہ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم یا شریک القرآن، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نے کہا جی سلام کریں گے السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ بھی غلط ہے۔ امیر المومنین صرف علی ہے، تاکہ جو سو رہے ان کو بھی میں جگا دوں ایک جملے سے۔ چھٹے امام کی خدمت میں آ کے کسی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر تم پہ سلام ہو۔ چھٹے امام نے خبردار، کہا کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کہا ہو۔ کیا تم امیر نہیں ہو؟ کہا ہیں۔ کہا پھر امیر المومنین کیوں نہیں؟ کہا یہ لقب تو صرف غدیر کے دن ہمارے دادا کا ہے۔ اب جملہ سنبھالنا نہیں، تم نے مجھے کہا تھا ایک جملہ کہہ دینا ایسا، تو میں کہہ رہا ہوں ارے جب ہم معصوموں کو بھی امیر المومنین نہ کہیں تو شرابیوں کو جب ہم علی کی اولاد کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے تو کسی دولت مند کو، سمجھ رہے، کسی اور کو امیر المومنین کیسے کہہ سکتے؟ تو امیر المومنین صرف تمہارے مولا کا لقب ہے، کسی امام کو بھی نہیں کہہ، امام حسن کو بھی نہیں کہہ سکتے، امام حسین کو بھی نہیں کہہ سکتے، 5ویں چھٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے، 12ویں کو بھی نہیں کہہ سکتے، رسول کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو لقب صرف تو ہمارے مولا کا ہے، سمجھ رہے؟ اور اس لقب کا پتہ جب چلے گا جب محشر ہوگا، اے نا امیر المومنین، منبر پہ امیر المومنین بن کے بیٹھنا آسان ہے، بات تو جب ہے جب اللہ کہے تو اٹھ کے دکھا دینا۔ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر سلام کیا کہہ کے کریں گے؟ اب وہ سلام بتا رہا ہوں۔ اب میری مجلس آپ ساری چھوڑ دیجئے ایک طرف، کچھ ملے نا، یہ 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، آپ کے ذہن میں آ گئی، سنیے۔ امام سے ملے، پہلا سلام امام نے فرمایا مولا کیا کہہ کے سلام کریں گے؟ کہا السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، سب مل کے کہیے۔ نہیں مجھے نہیں پتا آپ اچھی بات میں اتنی آہستہ کیوں بول رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، 3 دفعہ کہیے السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی۔ یہ آپ کا سلام ہوگا جب آپ کی ملاقات ہوگی تمہارے امام سے۔ اچھا یہی لقب سے سلام کیوں ہے؟ خدا کی قسم بڑے بڑے ذاکرین علماء سنے ہوں گے، آج تحفہ عزادار سے بھی لے لیجئے آپ۔
السلام علیکہ یا بقیت اللہ، نہ شریک القرآن، نہ صاحب الزمان، نہ مظہر الایمان، کچھ نہیں، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ چونکہ لوگ شک میں ہوں گے نا اتنے سال آدمی کیسے رہ سکتا ہے، تو سلام کرو اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے، اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے۔ اور جسے اللہ باقی رکھے اسے مار سکتا کوئی؟ مثلا آپ کو اللہ نے باقی رکھا اسی لیے تو زندہ ہیں آپ، اور اگر اللہ نہ چاہے، اچھا ایک آدمی اور ہے اسے مل کے مار لو سب، شیطان، پوری سعودی عرب، پورا دبئی، پورا شارجہ، پورا ایران، پورا نجف، پورا عراق، پورا دیوبند، پورا بریلی، شیعہ سنی سب اکٹھے ہو کے مار دو شیطان کو۔ وہاں اتنی لڑائیاں کرا رکھی، مقدمے چلوا رکھے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا رکھا ہے، عورتوں کو باغی بنا دیا ہے، بے پردگی پھیلا رہا ہے۔ تو میاں ندوے والوں، بریلی والوں، نجف والوں، شیعہ سنی سب مل کے مار دو نا، کیوں نہیں مار سکتے؟ کہا نہیں جناب اگر سارے مسلمان بھی ہو جائیں تو نہیں مار سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اسے زندگی دی ہے، قیامت تک کی زندگی دی ہے، تو اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ کمال کا مسئلہ ہے مسلمانوں، تمہاری عقلوں کے اوپر تم سارے مل کے شیطان کو اس لیے نہیں مار سکتے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، تو بہکانے والا زندہ رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ہدایت دینے والا صلوات بھیج دے محمد۔ بس عزیزو، ہدایت دینے والا زندہ رہے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ چوتھا عمل جمعے کا وہ ہے صلوات۔ کیا ہے؟ صلوات۔ صلوات سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، نہ صلوات سے بڑی کوئی عبادت ہے، خدا کی قسم صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس سے بڑی عبادت اس لیے نہیں ہے کہ پورا دین ٹکا ہے نماز پر، نماز ٹکی ہے صلوات پر، اس لیے نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت۔ اب صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیے، شاید بول رہا ہے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ذرا اب صلوات کی باری آئی تو اچھی سی پڑھیے نا۔ اس سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، کچھ نہیں۔ سب سے بڑی عبادت کا نام ہے صلوات۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ نماز صرف بندے پڑھتے ہیں، روزہ صرف بندے رکھتے ہیں، حج صرف بندے کرتے ہیں، مگر صلوات وہ عبادت ہے کہ پروردگار پہلے خود کرتا ہے اور بعد میں بندوں کو حکم دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑی کوئی عبادت۔ اسی لیے جمعرات کے دن فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتوں کی ایک ٹیم، لکھتے ہیں عباس قمی، وہ ٹیم آ کے خالی لکھتی ہے صلوات کا ثواب، کہ جمعرات سے لے کے جمعے کے دن تک کس کس نے صلوات پڑھی، وہ خالی لکھتے ہی صلوات ہیں وہ۔ اور ایک صلوات کا ثواب بتا دوں، بس ایک کا، ایک صلوات۔ جب نبی معراج پہ گئے تو فرشتے ملنے آئے، ایک فرشتہ نہیں آیا، 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، 40 سال سے 2 رکعت، مگر آپ سے مطالبہ نہیں ہے لمبی نماز کا۔ کبھی آپ آج سے مجلس سن کے شروع کر دیں کہ 2 گھنٹے کی تو پڑھی لوں، نہیں۔ اسلام اس لیے کہ فرشتے کے پیٹ نہیں ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے نیند نہیں آتی، مگر تمہارے لیے بھوک بھی ہے، تمہارے لیے نیند بھی ہے، تمہارے پیٹ بھی ہے۔ پیٹ نہ ہو کے بھی کسی کے دروازے پہ مانگنے آیا ہو نہ آیا ہو، مگر دروازہ فاطمہ پہ مانگنے ضرور ہے۔
ایک موضوع ہے انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو سناؤں گا آپ کو. لیکن آیا جب 2 رکعت نماز تمام ہوگی رسول کے پاس آیا, سوری یا رسول اللہ, کیا معذرت چاہتا ہوں, سب لوگ ملنے آئے میں آپ سے ملنے نہیں آ پایا. کیوں؟ کہا 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھا تھا, آج پوری ہوئی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یا رسول اللہ میں یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو, آپ لے جائیے اپنے ساتھ. نبی نے کہا مجھے تمہارے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ کو تو ضرورت نہیں, آپ سردار انبیاء ہیں, مگر آپ کی امت میں تو بڑے بڑے گناہگار ہیں, تو ان گناہگاروں میں جا کے بانٹ دینا تاکہ اس کی برکت سے بخشے جائیں. نبی نے کہا میری امت کو بھی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جتنا ثواب اللہ نے تجھے 2 رکعت نماز کا 40 سال میں دیا, اتنا ثواب تو میری امت کو اس وقت ہے جب ایک جگہ مل کر محمد و آل محمد پہ صلوات. اب بتائیے کتنا ثواب ہے. تو اگر آپ آج رات سے صلوات کی تسبیح پڑھ کے سو جائیں, بلکہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا جو انسان یہ والی صلوات پڑھ لے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل, اس جملے کے ساتھ پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک نہیں مرے گا جب تک امام زمانہ سے ملاقات نہ ہو. تو اتنا بڑا عمل نہیں میں نے آپ کو بتایا, کر سکتے ہیں آپ. بس عزیزو دعاؤں کی رات ہے, اپنے مرحوموں کو بخشنے کی رات ہے, اپنے امام کے انتظار کی رات ہے, اپنے مرحوموں کو, اور جس میں ماں مر گئی ہو تو ماں کو خوش کرنے کی رات ہے. خدا کی قسم زندگی میں اگر ماں کو خوش کر دیا تو زندگی بن گئی, مرنے کے بعد ماں کو خوش کر دیا آخرت بن گئی. دنیا بھی ماں کی رضا میں ہے, آخرت بھی ماں کی رضا میں ہے, جنت بھی ماں کی رضا میں ہے. مگر عزیزو ایک جوان بیٹا مجھے نظر آ رہا ہے, ماں کا نام لیا اس کے آنسو نکل آئے. اسی طرح ہم اور آپ, ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے. مگر میں ایک جملہ کہتا ہوں, دنیا کی ہر ماں کو مرنے کے بعد سکون مل جاتا ہے, مگر فاطمہ وہ ماں ہے جسے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں, بلکہ جب دنیا سے گئی اور حسین 28 رجب کو ماں کی قبر پہ گئے اور ایک جملہ کا اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازووں میں رسن, آواز آئی میرے لال آگے آگے تو چل, پیچھے پیچھے تیری ماں آ رہی. بس اسی پہ مصائب تمام ہو رہا ہے, آگے آگے تو چل, پیچھے پیچھے تیری ماں آ رہی ہے. یہ قافلہ کربلا میں پہنچ گیا, خیمے لگا دیے گئے, زینب کے سر سے چادر سرک گئی. ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں بھائی حسین کو بلایا, بھیا اس زمین سے کسی دوسری زمین پہ چلو. کہا کیوں؟ کہا بھیا جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی اور وہ ایسے روتی ہے جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا. ایک مرتبہ میرا مولا حسین کہتا ہے بہن ارے تو نے پہچانا نہیں, ارے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میری ماں فاطمہ ہے. یہاں بھی فاطمہ آئی. شمر سے یزید نے پوچھا بتا تو نے حسین کو کیسے قتل کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے کند خنجر سے گلا کاٹا. یزید کہتا ہے کیا تو نے خنجر تیز نہیں کیا تھا؟ کہا نہیں خنجر تو تیز کیا تھا, لیکن ایسا لگا جب میں خنجر چلا رہا تھا کہ جیسے کسی ماں نے میرا خنجر پکڑ لیا ہو. اے شمر ارے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. یہاں بھی ماں آئی. اور اب سن لیجئے آخری جملہ, دربان زندان دوڑا دوڑا آیا,
سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ وہ دن میں رو لیا کرے رات کو نہ رویا کرے. رونے کی آواز یزید کے کانوں میں پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی. سید سجاد پھوپھی کے پاس پہنچے. پھوپھی اماں رات میں نہ رویا کرو. کہا میرے لال میں تو رات میں نہیں روتی. ارے سکینہ کو کون سنبھالے گا, رباب کو کون سنبھالے گا, لیلا کو کون سنبھالے گا. سید سجاد پہنچے دربان کے پاس. میری پھوپھی رونے سے منع کر رہی ہے. دربان کہتا سجاد اس کی آواز بالکل تیری پھوپھی جیسی ہے, اور آ کے کہتی ہے ہائے میرے حسین, ہائے میرے شیر, ہائے میرے غازی. سید سجاد نے کہا اے بھائی اگر وہ بی بی دوبارہ آئے تو مجھے بتا دینا. بس سنیے عزیز و مصائب تمام ہے تو مجھے بتا دینا. نصف شب گزری, وہ بی بی پھر آئی, حسین کو رونا شروع کیا. ہائے میرے لال میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا, ہائے میرے لال میں نے تجھے بڑی مصیبت سے پالا تھا. دربان زندان دوڑا سید سجاد کے پاس آیا. سجاد وہ بی بی پھر آ گئی. ایک مرتبہ سجاد نے پھوپھی زینب کو بھیجا. زینب چلی, برابر میں بیٹھی. بی بی رونے سے منع نہیں کرتی مگر حسین کا نام لے کے نہ رونا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہائے میرے عباس, ہائے میرے شیر. کہا عباس کا نام لے کے بھی نہ رو. اس نے کہا وا اکبرا, وا قاسمہ, وا اصغرا. زینب کہنے لگی کیا تیرا بھی پورا گھر اجڑ گیا. ارے زہرا نے کہا اے زینب ارے مجھے پہچانا نہیں. انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. اے زینب مجھے پہچانا نہیں. ارے میں تیری ماں فاطمہ. اماں اب آئی ہو جب بھرا گھر اجڑ گیا. ارے زینب میں تو کربلا میں صبح سے لے کر شام تک تھی. ارے میں تو تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں. اے بیٹی سارے منظر میں نے آنکھوں سے دیکھے. کہا اچھا اماں میں 5 برس کی تھی جب تو دنیا سے چلی گئی تھی. اماں ایک بار اپنے چہرے کی زیارت کرا دے. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زہرا نے کہا بیٹی تیرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے جو ماں کا چہرہ دیکھ سکے. اماں اب تو بھائی کے گلے پہ خنجر دیکھ چکی ہوں, اب تو عباس کے شانے کٹے دیکھ چکی ہوں, اصغر کے گلے پہ تیر دیکھ چکی ہوں. اماں دکھا تو دے. زہرا نے نقاب کو الٹا, زینب نے چہرے پہ نظر ڈالی, فوراً چہرے کو موڑ لیا. اماں یہ چہرے پہ کس کا خون لگا ہوا ہے. اے زینب ارے میں کربلا سے, ارے محشر میں جاؤں گی. ایک ہاتھ میں حسین کا کرتا, ایک ہاتھ میں عباس کے بازو. اے پروردگار میرا گھر اجڑ گیا, میری اولاد کو ختم کر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے مرحومہ کو پہنچا دے, اس کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. جو حاضرین ہیں ان کی مغفرت فرما, جو حاضرین ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار اس داعش کو نیست و نابود فرما, مزارات مقدسہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہم جیسے بھی ہیں مگر تیرے حسین والے ہیں, ہماری مغفرت فرما. ہمارا امام زمانہ کا سچا سپاہی قرار دینا, ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما, تاجیر. ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سیدہ بگن بی بی بنت سید شوکت حسین کی روح کو احسان فرما.